السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاؤں کی سب سے بڑی شادی میں ایک پاگل نے آ کر گرم دیگ میں مٹی ڈال دی۔ باراتی غصے میں پاگل ہو گئے اور اسے لہو لہان کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ دولہے کے چچا زاد بھائی نے جائیداد کے لالچ میں آ کر کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اور یہ سب کچھ چھپ کر صرف اس پاگل نے دیکھ لیا تھا، جس کی بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ مگر جب دیگ کو الٹا گیا تو اس میں مرا ہوا سانپ دیکھ کر دولہے کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پاگل دراصل اشارہ کر رہا تھا کہ گاؤں کی فضا میں شہنائیوں کی گونج اور ڈھول کی تھاپ ایک عجیب سا سحر طاری کیے ہوئے تھی، اور چودھری اکرم کی وسیع و عریض حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، جس کی اونچے فضیلوں پر لگے رنگ برنگے کمکموں کی لڑیاں رات کے اس پہر آسمان کے تاروں کو مات دے رہی تھی۔ یہ گاؤں کی تاریخ کی سب سے بڑی شادی تھی، کیونکہ چودھری کا اکلوتا بیٹا احسن دولہا بننے جا رہا تھا، اور کل صبح سویرے احسن کی بارات نے یہاں سے دوسرے شہر دلہن بیانے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ چودھری نے اپنی اکلوتی اولاد کی خوشی میں زمین آسمان ایک کر دیے، اور روانگی سے پہلے مہمانوں اور پورے گاؤں کے لیے صحرا بندی کی ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ حویلی کے بہت بڑے صحن میں شامیانے تنے ہوئے تھے، جہاں سینکڑوں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، اور ہر طرف ایک ہنگامہ خیز گہما گہمی تھی۔ دور دراز سے آئے ہوئے رشتہ دار جو کل بارات کے ساتھ سفر کرنے والے تھے، حویلی کے مہمان خانوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ فضا میں دیسی گھی اور زعفران کی مہک رچی بسی تھی، جو بھوک کو چمکا رہی تھی۔ ایک طرف دیگوں کی لمبی قطاریں چڑھی ہوئی تھیں، جن کے نیچے دہکتی ہوئی لکڑیاں اپنی سرخ زبانیں نکال رہی تھیں۔ یہ دیگیں رات بھر دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے رکھی گئی تھیں، تاکہ صبح جب بارات روانہ ہونے لگے تو تمام مہمان پیٹ بھر کر شاہانہ ناشتہ اور کھانا کھا سکیں اور پھر بارات کے لیے نکلیں۔ باورچیوں کا نگران چاچا فیکا اپنے شاگردوں پر چیخ چلا رہا تھا، اوئے لکڑیاں تیز کرو، یہ صحرا بندی کا کھانا ہے۔ اگر قورمہ کچا رہ گیا تو چودھری صاحب میری کھال کھینچ لیں گے۔ بارات کے نکلنے سے پہلے سب تیار ہونا چاہیے۔ حویلی کا ہر کونا خوشیوں اور کہکہوں سے گونج رہا تھا، اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ ان خوشیوں کو نگلنے کے لیے ایک خوفناک سازش اسی ہجوم میں جنم لے رہی ہے۔ اسی جگمگاتی ہوئی حویلی کے باہر، جہاں روشنیوں کا عکس مدھم پڑ رہا تھا اور کچرے کے ڈھیر کے پاس اندھیرا اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھا، وہاں ایک انسانی وجود سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ یہ گاؤں کا سب سے مشہور پاگل بھولا تھا، جس کے جسم پر چیتھڑے لٹک رہے تھے اور بالوں میں مٹی اور گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ بھولا کی عمر تو شاید 30-35 سال ہوگی، مگر اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی ویرانی اسے 60 سال کا بوڑھا ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بھوک سے نڈھال تھا، اور حویلی سے آنے والی کھانوں کی خوشبو اس کے پیٹ میں مروڑ پیدا کر رہی تھی، مگر وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہاں دربانوں کی موٹی لاٹھیاں اور اس کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اسی اثنا میں گاؤں کے شرارتی بچوں کا ایک ٹولہ وہاں آ پہنچا، جنہوں نے ہاتھ میں پتھر اور ڈھیلے اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے بھولے کو دیکھتے ہی نعرے لگانے شروع کر دیے، اوئے بھولا، پاگل، اوئے دیوانے، اور پھر ایک پتھر سیدھا بھولے کے کندھے پر آ لگا۔ بھولا درد سے کراہ اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بچوں کے آگے گڑ گڑانے لگا کہ مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مگر بچوں کو اس کی بے بسی پر اور زیادہ ہنسی آ رہی تھی، اور اسے مزید تنگ کر رہے تھے۔ اور بھولا اپنی پھٹی ہوئی قمیص سے اپنا منہ چھپائے زمین پر لیٹ گیا تھا، جیسے وہ خود کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، اور آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ کر
اس کے گندے گالوں پر راستہ بنا رہے تھے، مگر اسی ہجوم میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بظاہر تو مسکرا رہا تھا اور مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، مگر اس کے اندر حسد اور لالچ کا ایک ایسا ناگ بیٹھا تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ یہ احسن کا چچا زاد بھائی جاوید تھا، جو حویلی کے پچھواڑے میں نیم کے گھنے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے اپنی واسکٹ کی جیب سے موبائل فون نکالا اور بہت دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، کام آج ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، جائیداد کا اکلوتا وارث احسن ہے۔ اگر آج براتی اور وہ مر گئے تو سب یہ میرا ہوگا، بس دعا کرو کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جاوید کی نظریں بار بار باورچی خانے کی طرف اٹھ رہی، جہاں شادی کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں اس کی واسکٹ کی اندرونی جیب میں ایک کپڑے کی تھیلی موجود تھی جس میں کوئی چیز بالدار چیز تھی۔ جاوید نے ایک گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر دوبارہ مہمانوں کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور وہاں سے دولہا احسن باہر نکلا۔ احسن نے سنہرے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور سر پر کلا سجا ہوا تھا، وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ احسن کی نظر جیسے ہی ان شرارتی بچوں پر پڑی جو بھولے کو مار رہے تھے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بچوں کو ڈانٹتے ہوئے بولا، شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کو ایک بے زبان کو ستاتے ہو، بھاگو یہاں سے۔ احسن کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ بچے ڈر کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ احسن جھک کر بھولے کو کاندھے سے پکڑا اور اسے اٹھایا۔ بھولا ڈر کے مارے سکڑ رہا تھا کہ شاید اب یہ بھی اسے مارے گا، مگر احسن نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور پھر اپنے کندھے پر رکھی ہوئی گرم اور قیمتی شال اتار کر بھولے کے ٹھٹھرتے ہوئے وجود پر ڈال دی اور انتہائی نرمی سے بولا، بھولا یار، مجھے معاف کر دینا، میں اپنی خوشیوں میں تمہیں بھول گیا تھا۔ یہ شال رکھ لو اور دیکھو، اندر سے تمہارے لیے کھانا بھی بھجواتا ہوں۔ بس میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری نئی زندگی میں برکت ڈالے۔ بھولے کی آنکھیں میں جو پہلے خوف تھا اب حیرت میں بدل گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شال کو تھاما اور احسن کے چہرے کو تکنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اسے بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اس کی زبان سے تو کوئی لفظ نہ نکلا، مگر اس کی آنکھوں میں ہزاروں دعائیں احسن کی جھولی میں ڈال دیں۔ احسن مسکرا کر اندر چلا گیا، مگر دور کھڑا جاوید یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور دانت پیس کر بڑبڑایا، بڑا سخی بنتا ہے، خیرات بانٹ رہا ہے۔ کل تیرا یہ کفن ہی یہی پاگل اٹھائے گا، تو آج کی رات جی لے، احسن کل کا صورت تجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ جاوید کے دل میں احسن کے لیے نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گاؤں والے اور خاندان والے احسن کی کتنی عزت کرتے ہیں اور جاوید کو ہمیشہ ایک نکما اور لالچی انسان سمجھتے تھے۔ رات آہستہ آہستہ بھیگ رہی تھی اور حویلی کا شور شرابہ اب تھم چکا تھا۔ مہمان اپنے اپنے کمروں اور خیموں میں جا کر سو چکے تھے اور صرف جھنگرو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ باورچی خانے کے پاس جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں وہاں بھی خاموشی چھا چکی تھی۔ زیادہ تر شاگرد تھک ہار کر چار پائیوں پر لیٹ گئے تھے اور گہری نیند سو رہے تھے۔ صرف چاچا فیکا ایک کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور حقے کی گڑگڑاہٹ کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ دیگوں کے نیچے اب آگ دھیمی ہو چکی تھی اور کوئلے دہک رہے تھے، جن کی مدھم سرخ روشنی دیگوں کے پیندوں کو روشن کر رہی تھی۔ فضا میں سالن اور مثالوں کی خوشبو اب بھی رچی بسی ہوئی تھی، جو رات کی خنکی میں اور بھی تیز ہو گئی تھی۔
بھولا جسے احسن نے شال دی تھی وہ اسی شال میں لپٹا ہوا باورچی خانے کی دیوار کے ساتھ بنی ہوئی راکھ کی ڈھیری کے پاس چھپ کر بیٹھا تھا۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور دیگوں کی تپش اسے سکون دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں مگر پیٹ کی آگ اسے پوری طرح سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں دیگوں سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بھولا نے چونک کر آنکھیں کھولے اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ ایک سایہ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا باورچی خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ جاوید تھا جس نے منہ پر رومال لپیٹ رکھا تھا مگر اس کے کپڑے اور چال ڈھال سے اسے پہچاننے کے لیے کافی تھے۔ جاوید بڑی احتیاط سے سوئے ہوئے باورچیوں کے پاس سے گزرا اور سیدھا ان دیگوں کی طرف بڑھا جو قطار میں رکھی گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جب اسے مطمئن ہو گیا کہ سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں تو وہ سب سے بڑی دیگ کے پاس چلا گیا جس میں خاص قسم کا قورمہ تیار کیا گیا تھا جو کل رات برات اور دھلے کے خاص مہمانوں کے لیے تھا۔ اس دیگ کا ڈھکن کھولا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا تاکہ بھاپ نکل سکے۔ جاوید کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے مگر اس کا ارادہ شیطانی تھا۔ اس نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب سے وہ کپڑے کی تھیلی نکالی اور اس کی گرہ کھولنے لگا۔ بھولا جو راکھ کے ڈھیر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اپنی سانسیں روکے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا یہ آدمی کیا کرنے والا ہے مگر اسے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ جاوید نے تھیلی کا ہاتھ منہ دیگ کے کھلے ہوئے حصے پر کیا اور تھیلی کو الٹا کر دیا۔ تھیلی سے ایک لمبی اور کالی چیز پھسل کر ابلتے ہوئے قورمے میں جا گری۔ یہ ایک مردہ اور انتہائی زہریلا کالا سانپ تھا جسے جاوید کہیں سے پکڑ کر لایا تھا۔ سانپ کے گرتے ہی گرم شوربے میں ایک ہلکی سی چھپاک کی آواز ہوئی۔ جاوید نے جلدی سے پاس پڑا ہوا بڑا چمچ اٹھایا اور سانپ کو شوربے کے اندر ڈبو دیا تاکہ وہ اوپر سے تیرتا ہوا نظر نہ آئے۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے دیگ کا ڈھکن واپس بند کر دیا اور چمچ وہیں رکھ کر دبے پاؤں واپس مڑا۔ بھولے کی آنکھوں دہشت سے پھیل گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں سانپ کو ہمیشہ موت کی علامت سمجھا تھا اور آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ موت کھانے میں ملا دی گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلتے رہ گئی۔ اسے وہ سانپ شور شرابے میں ابلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اسے احسن کا چہرہ یاد آیا جس نے اسے شال دی تھی۔ بھولے کو سمجھ آ گئی کہ یہ کھانا زہر ہے اور جو بھی اسے کھائے گا وہ مر جائے گا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا شور مچانا چاہتا تھا مگر خوف نے اس کے پیروں کو جکڑ لیا۔ وہ وہیں دبکا بیٹھا رہا اور جاوید کو اندھیرے میں غائب ہوتے ہی ہوئے دیکھتا رہا۔ جاوید کے چلے جانے کے بعد بھولا ہمت کر کے اٹھا اور دیگ کے قریب چلا گیا۔ اس کا قد چھوٹا تھا لیکن اس کے لیے وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کر دیگ کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیگ بہت گرم تھی اور اس سے اٹھنے والی بھاپ میں اب مثالوں کی خوشبو نہیں بلکہ شاید اس میں موت کی بھی ایک عجیب سی مہک شامل ہو چکی تھی۔ بھولے نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دیگ کو چھوا۔ وہ جلتے ہوئے لوہے کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آواز نکالی، آں آں، تاکہ کوئی جاگ جائے، کوئی اس کی بات سن لے، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھاگ کر سوئے ہوئے چاچا فیقے کے پاس چلا گیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ چاچا فیقا ہڑبڑا کر جاگا اور سامنے بھولے کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے پاس پڑا ہوا اپنا جوتا اٹھایا اور بھولے کو مارنے کے لیے لہرایا، اوئے منوس بھاگ جا یہاں سے، کیوں میرا دل و دماغ خراب کرنے آ گیا ہے، حرام خور کہیں کے، تجھے چین نہیں؟
بھولا ڈر کر پیچھے ہٹا اور ہاتھ جوڑ کر دیگ کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر چاچا فیکا کی آنکھوں میں نیند کا نشہ اور غصہ تھا۔ اسے بھولا کی حرکتیں صرف دیوانگی لگ رہی تھی۔ بھولے نے جب دیکھا کہ اسے مار پڑنے والی ہے تو وہ بھاگ کر دوبارہ اندھیرے میں چھپ گیا، مگر اس کی نظریں اس دیگ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دیگ اب اسے ایک بم لگ رہی تھی جو کسی بھی وقت پھٹ کر سب کچھ تباہ کرنے والا تھا۔ رات کا سناٹا اب بھولوں کے لیے چیخوں میں بدل چکا تھا۔ اسے ہر طرف لاشیں نظر آ رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کیسے سمجھائے گا کہ اس دیگ میں سانپ ہے۔ وہ کیسے بتائے گا کہ جس کھانے کو لوگ نعمت سمجھ کر کھائیں گے وہ دراصل ان کا آخری کھانا ہوگا۔ بھولا کی کشمکش اور خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی جب یہ زہریلا ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کے سینے پر چمک رہا تھا۔ رات کا وہ خوفناک اندھیرا جس میں موت کی سازش رچی گئی تھی اب اجالے کی چادر میں چھپ چکا تھا، اور کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ روشنی کے اس سیلاب میں ایک ایسا زہر گھل چکا ہے جو ابھی کچھ ہی دیر میں خوشیوں کو ماتم میں بدلنے والا ہے۔ حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا اور گاؤں کے لوگ جوک در جوک صحرا بندی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے اندر آ رہے تھے۔ صحن میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر نوجوان بھنگڑا ڈال رہے تھے اور گھوڑے ناچ رہے تھے جو بارات کی روانگی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اچانک شہنائیوں کی آواز تیز ہو گئی اور حویلی کے اندرونی حصے سے احسن باہر برآمد ہوا۔ وہ سنہری شیروانی میں ملبوس تھا، سر پر کلا سجا ہوا تھا اور چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دیکھنے والوں کا دل موہ رہی تھی۔ وہ کسی پرانی داستان کا شہزادہ لگ رہا تھا جو اپنی دلہن کو بہانے کے لیے سفر پر نکلنے کو تیار ہو۔ جیسے ہی احسن باہر آیا، چودھری اکرم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور نوٹوں کی گڈیاں ہوا میں اچھالیں۔ گاؤں کے غریب اور بچے ان نوٹوں کو لوٹنے لگے، دھکم پیل کرنے لگے۔ ہر طرف مبارک ہو کی صدائیں تھیں اور بزرگ احسن کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہے تھے، اللہ تیرا نصیب اچھا کرے اور خیر خیریت سے دلہن لے کر واپس آؤ۔ مہمانوں کو اب کھانے کا انتظار تھا، کیونکہ روایت کے مطابق کھانا کھانے کے بعد بارات نے بسوں اور گاڑیوں کے ہجوم کے قافلے کی شکل میں روانہ ہونا تھا۔ مگر اسی ہجوم میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی آنکھیں احسن کے صحرے کو نہیں بلکہ ان دیگوں کو دیکھ رہی تھی جن میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ بھولا تھا جو حویلی کے ایک کونے میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کے چہروں پر نہیں بلکہ ان کے دیگوں پر جمی تھی جن میں رات کے اندھیرے میں موت ملائی گئی تھی۔ بھولے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے وہ رات کا منظر یاد آ رہا تھا جب اس دیگ میں کالا نانگ گرایا گیا۔ وہ ڈھول کے شور میں بھی سانپ کی پھنکار سن سکتا تھا۔ وہ لوگوں کو ہنستا دیکھ کر رو رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ ہنسی کچھ ہی دیر کی مہمان ہے اور یہ بارات شاید دلہن کے گھر نہیں جائے بلکہ قبرستان جائے گی۔ ابتدائی رسومات کے بعد کھانے کا وقت آن پہنچا اور حویلی کے وسیع و عریض صحن میں لمبے لمبے دسترخوان بچھا دیے گئے اور کرسیاں ترتیب سے لگا دی گئی۔ چاچا فیکا نے اپنی پگڑی درست کی اور دیگوں کے ڈھکن ہٹانے شروع کر دیے۔ سفید بھاپ کے بادل فضا میں بلند ہوئے اور خشبوں کا ایک ایسا طوفان امڈ آیا۔ باہر ہر دیگ ایک شاہکار لگ رہی تھی۔ سرخ روغن اوپر تیر رہا تھا اور گوشت کی بنی ہوئی بوٹیاں دعوت نظارہ دے رہی تھیں، لیکن ان سب کے درمیان وہ خاص دیگ بھی موجود تھی جو دیکھنے میں تو باغی دیگوں کے جیسی ہی تھی، مگر اس کے اندر ذائقے کی جگہ زہر اور زندگی کی جگہ موت پک چکی تھی۔ جاوید جو اب تک
ایک مخلص میزبان کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور مہمانوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اچانک اپنے اثر روم میں آ گیا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور چاچا فیقہ کے سب سے بڑے شاگرد کے پاس چلا گیا جو کھانا تقسیم کرنے کے لیے کھڑا تھا، اور جاوید نے بڑی رازداری اور سختی سے اس کے کان میں کہا، اوے سن، یہ والی دیکھ، ہاں یہ جو کونے میں پڑی ہے، سب سے پہلے احسن اور اس کے قریبی دوستوں کی میز پر جانی چاہیے۔ یہ خاص قورمہ ہے جو میں نے اسپیشل بنوایا ہے۔ خبردار جو یہ کسی اور مہمان کے آگے رکھی، سیدھا دولہا میاں کے آگے جانی چاہیے۔ شاگرد نے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے سر ہلا دیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اس دیگ کو اٹھایا جائے۔ بھولا جو راکھ کے ڈھیر کے پیچھے دبکا بیٹھا تھا، اس کی تیز سماعت نے جاوید کا یہ حکم سن لیا تھا۔ اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگ گئی تھیں۔ اسے لگا جیسے آسمان گرنے والا ہے۔ وہ دیگ جس میں اس نے اپنی آنکھوں سے سانپ گرتے ہوئے دیکھا تھا، اب وہ سیدھے اس شخص کے پاس جا رہی تھی جس نے اسے سردی میں اپنی مہنگی شال اڑائی تھی، جس نے اسے انسان سمجھا تھا۔ بھولے کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کا پاگل پن اور خوف تھا، اور دوسری طرف احسن کی وہ محبت بھری مسکراہٹ اور وہ شال جس کی گرمی اسے ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ دو مضبوط آدمی اس دیگ کے کڑوں میں ڈنڈا ڈال کر اسے اٹھانے والے ہیں تو اسے رہا نہ گیا۔ اس کے اندر کا خوف احسن کی محبت کے آگے ہار گیا، اور وہ ایک زخمی جانور کی طرح اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور لڑکھڑاتا ہوا دیگ کی طرف بھاگا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی، نا نا۔ وہ بھاگ کر اس بیرے کے پاس پہنچا جو دیگ اٹھانے ہی والا تھا، اور اس کا دامن پکڑ کر زور سے کھینچنے لگا۔ بھولے کی آنکھوں میں وحشت تھی، اور وہ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا تھا، مت لے جاؤ اور رک جاؤ، اس میں زہر ہے۔ مگر اس کی زبان تو گنگ تھی، الفاظ اس کے حلق میں پھنسے ہوئے تھے اور صرف بے معنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ بیرا جو پہلے ہی جلدی میں تھا اور گرمی سے بے حال تھا، بھولے کو اپنے قریب دیکھ کر اور اپنے صاف ستھرے کپڑوں پر اس کے میلے ہاتھ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حقارت سے بھولے کو جھٹکا دیا اور ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے چیخا، پرے ہٹ پاگل کہیں کے، میرے کپڑے خراب کر دیے، جا ادھر سے، کھانے کے وقت آ جاتے ہیں بھیک مانگنے والے۔ بھولا دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اس کی کوہنیاں چھل گئی اور وہ شال مٹی میں لت پت ہو گئی جو احسن نے اسے دی تھی۔ ارد گرد کھڑے چند لوگ ہنس پڑے اور کسی نے کہا، اس دیوانے کو باہر نکالو، مہمانوں کا مزہ کرا کر رہا ہے۔ بھولا زمین پر پڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جسمانی چوٹ سے نہیں بلکہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ تم جسے کھانا سمجھ رہے ہو وہ موت کا نوالا ہے، مگر اس کی کوئی سننے والا نہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دیگ زمین سے اٹھ چکی ہے اور اب احسن کی میز کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں احسن اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے بیٹھا تھا اور کھانے کا منتظر تھا۔ بھولے کو لگا اگر یہ دیگ وہاں پہنچ گئی تو سب ختم ہو جائے گا، احسن مر جائے گا، وہ احسن جس نے اسے عزت دی تھی۔ ایک لمحے میں بھولے نے فیصلہ کر لیا، اگر وہ بول کر نہیں سمجھا سکتا تو اسے کچھ کرنا ہوگا جو سب کو سمجھ آ جائے۔ اس کی نظریں دیگوں کے پاس پڑی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی پر پڑی جس میں باورچی خانے کا گندا پانی، کیچڑ، راکھ اور سبزیوں کے چھلکے پڑے ہوئے تھے، بھرے تھے۔ یہ انتہائی غلیظ اور بدبودار امیزہ تھا جسے پھینکنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بھولے کے دماغ میں ایک بجلی کوندی، وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اس نے اپنی پوری جی جان لگا کر وہ بھاری
اور گندی بالٹی اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائی اور ایک جنونی کیفیت میں اس طرف بھاگا جہاں وہ خاص دیگ ابھی زمین سے کچھ انچ اوپر ہی اٹھائی گئی تھی۔ بیرے ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ بھولا آندھی اور طوفان کی طرح ان کے سر پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، کوئی اسے پکڑتا، بھولے نے وہ غلاظت، کیچڑ اور گندگی پانی سے بھری ہوئی بالٹی پوری قوت سے اس ابلتی ہوئی دیگ کے اندر الٹ دی۔ چھپاک ایک زوردار آواز آئی اور دیگ کے اندر سرخ اور سنہری قورمے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا۔ وہ خوشبودار سالن اب کیچڑ، راکھ اور گندے پانی کا ایک سیاہ اور بدبودار جوہر بن چکا تھا۔ گرم سالن کی چھینٹیں اڑ کر اٹھانے والوں کے کپڑوں پر پڑیں اور وہ بکھلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ دیگ دھڑام سے زمین پر گری اور اس میں سے گندا سالن ابل کر باہر فرش پر پھیل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ہر چیز جیسے تھم گئی، باجے رک گئے، کہے گلوں میں اٹک گئے، اور سب کی نظریں اس تباہ شدہ دیگ اور اس کے پاس کھڑے ہانپتے ہوئے بھولوں پر جم گئیں۔ یہ سناٹا طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، اور پھر اچانک شور کا ایک طوفان اٹھا۔ چاچا فیقا نے جب اپنی محنت کو یوں برباد ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنا سر پیٹ کر چیخا، ہائے، اس پاگل نے میرا قورمہ برباد کر دیا، اس نے دیگ ناپاک کر دی۔ جاوید جو دور کھڑا اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے تیار تھا، یہ منظر دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اس کا سارا منصوبہ، اس کی ساری محنت مٹی میں مل گئی۔ وہ زہر جو احسن کے پیٹ میں جانا چاہیے تھا اب کیچڑ بن چکا تھا۔ جاوید کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا اور وہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور چیخا، پکڑو اس حرام خور کو، اس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا ڈالی، سینکڑوں کا کھانا ضائع کر دیا، یہ ہمارے دشمنوں نے بھیجا ہے، مارو اسے۔ جاوید کی آواز نے براتیوں اور گاؤں والے کے غصے کو ہوا دی۔ لوگ جو بھوک سے بے حال تھے اور کھانے کے منتظر تھے، اپنے سامنے کھانا برباد ہوتا دیکھ کر وحشی ہو گئے، اور ایک ہجوم بھولے پر ٹوٹ پڑا۔ لاتوں، مکوں اور ڈنڈوں کی بارش شروع ہو گئی۔ مارو اسے، مارو اسے، زندہ نہیں چھوڑنا۔ ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی تھی۔ بھولا زمین پر گر گیا تھا اور اس کا کمزور جسم ان ضربوں کو سہ رہا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہہ کر اس کی آنکھوں میں جانے لگا، مگر اس پاگل پن میں بھی اس نے ہوش سلامت تھا۔ وہ مار کھاتے ہوئے اس دیگ کے پایوں سے لپٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اس گرم اور گندی دیگ کے گرد حمائل کر رکھے تھے، جیسے وہ کسی ماں کی طرح اپنے بچے کو بچا رہا ہو۔ وہ دیگ کو چھوڑ نہیں رہا تھا، اس کے منہ سے خون اور جھاگ بہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار اپنا ہاتھ ہلا کر اشارہ کر رہا تھا اور ٹوٹی پھوٹی آواز میں چیخ چلا رہا تھا، مت کھاؤ، نہ مت کھاؤ۔ ہر پڑنے والی لات اسے ادھموا کر رہی تھی۔ چاچا فیقا کے شاگرد اسے ڈنڈے سے مار رہے تھے، مہمان اس پر ٹوٹ پڑے تھے، مگر بھولے کی گرفت دیگ پر مضبوط تھی۔ اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، اسے صرف ایک ہی فکر تھی کہ کہیں کوئی غلطی سے بھی اس دیگ کا نوالا نہ اٹھا لے، اور وہ احسن کی طرف دیکھ رہا تھا جو ابھی تک ہجوم کے پیچھے تھا۔ بھولے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی، ایک فریاد تھی، احسن، میں نے تمہارا نمک ادا کر دیا ہے، میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ چودھری اکرام غصے میں کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی پستول نکال لی اور ہجوم کو ہٹنے کا کہا، ہٹ جاؤ سب، آج میں اس پاگل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ بھولے نے بندوق کی نالی دیکھی، مگر وہ ڈرا نہیں۔ اس نے دیگ کو اور زور سے بھینچ لیا۔ اس نے موت کو اس زہریلے کھانے سے بہتر سمجھا۔ وہ پٹ رہا تھا، لہو لہان تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ پاگل تھا، اور پاگل جانتے ہیں کہ محبت اور وفاداری کی قیمت خون سے چکانی پڑتی ہے۔
چودھری اکرم کی پستول کی نالی سیدھی بھولے کے سینے کی طرف تھی اور اس کی انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ فضا میں ایک ایسی دل خراش چیخ گونجی جس نے وقت کی رفتار کو تھام لیا۔ رک جائیں بابا جان، خدا کے لیے رک جائیں۔ یہ آواز احسن کی تھی جو بجلی کی تیزی سے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور عین اسی لمحے اپنے باپ اور اس لہولہان پاگل کے درمیان ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب موت کا فرشتہ بھولا کی روح کو قبض کرنے کے لیے پر توڑ رہا تھا، احسن کا چہرہ پسینے اور گھبراہٹ سے تر تھا۔ اس کا چہرہ اب ایک طرف لٹک گیا اور وہ سنہری شیروانی جو کچھ دیر پہلے خوشی کی علامت تھی اب ایک ڈھال بن چکی تھی۔ احسن نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخا، بابا یہ پاگل نہیں ہے، یہ میرا مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھے اپنی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں کچھ نظر اور آ رہا ہے۔ چودھری کا ہاتھ کام کیا، اس نے بیٹے کو سامنے دیکھا تو پستول کا رخ نیچے کر لیا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ہٹ جاؤ احسن، تم نہیں جانتے اس منحوس نے کیا کیا ہے۔ اس نے ہماری ناک کٹوا دی، سینکڑوں کا کھانا مٹی میں ملا دیا ہے۔ احسن نے باپ کی بات سنی انسنی کر دی اور جھک کر بھولے کو دیکھا جو زمین پر کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ سوج چکا تھا، ہونٹ پھٹ گئے تھے اور وہ شال جو احسن نے اسے دی تھی اب وہ کیچڑ اور خون کا ایک لوتھڑا بن چکی تھی۔ مگر بھولے کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھیں اور ان میں درد کی جگہ ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو صرف سچے لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ احسن نے بھولے کے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور انتہائی نرمی سے پوچھا، بھولا تم تو مجھے دعا دینے والے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے پتا ہے تم پاگل ضرور ہو مگر برے نہیں ہو، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں کیا تم نے؟ بھولے کے حلق سے صرف خرخراہٹ نکل رہی تھی، اس کا جبڑا درد سے ہل نہیں رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، چیخنا چلانا چاہتا تھا، احسن اس دیگ میں سانپ ہے، اس میں موت ہے، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ مجمع میں کھڑا جاوید اس صورتحال کو بگڑتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بھولا کا اشارہ سمجھ نہ لیا جائے۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا اور مکاری سے بولا، احسن بھائی یہ پاگل ہے، اس کی کیا بات سن رہے ہو؟ یہ صرف ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ مار سے بچ سکے۔ ہٹو، میں اسے سیدھا کرتا ہوں۔ اسے باہر پھینکتے ہیں اور دوسری دیگ کھلواتے ہیں۔ مہمان سب انتظار کر رہے ہیں۔ جاوید نے آگے بڑھ کر اور بھولے کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کی تو بھولے نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑا لیا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی زبان نہیں سمجھ رہا تو اس نے قدرت کا دیا ہوا آخری سہارا لیا۔ بھولے نے اپنے کانپتے ہوئے اور خون آلود ہاتھ کو زمین پر پڑی ہوئی اس گیلی مٹی اور کیچڑ کی طرف بڑھا دیا جو اس نے دیگ میں ڈالی تھی۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو مٹی میں ڈبو دیا اور فرش پر ایک لکیر کھینچنا شروع کر دی۔ سب لوگ حیرت سے دم سادے کھڑے ہوئے تھے کہ اسے دیکھ بھی رہے تھے، یہ دیوانہ اب کیا کرنے والا ہے؟ بھولے کی آنکھیں فرش پر سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ایک ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنا رہی تھی۔ اس نے ایک لکیر بنائی، پھر اس کے آگے ایک پھن جیسی شکل بنائی اور پھر اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور آنکھیں الٹ لیں جیسے وہ مرنے کی اداکاری کر رہا ہو۔ پھر اس نے کانپتی ہوئی انگلی اٹھا کر اس الٹی ہوئی دیگ کی طرف اشارہ کر دیا جو ابھی تک بھاپ اگل رہی تھی۔ احسن غور سے زمین پر بنی اس پھدی سی تصویر کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں جھماکا ہوا وہ بچپن سے گاؤں میں رہا تھا اور اس کے اشاروں کو سمجھتا تھا۔ سانپ احسن کے منہ سے بے اختیار نکلا، بھولو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھانے میں سانپ ہے؟ بھولے نے جیسے ہی احسن کے منہ سے یہ لفظ سنا اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، جیسے کہہ رہے ہو ہاں ہاں میرے محسن، میں تو یہی بتا رہا ہوں۔ جاوید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ بوکھلا کر بولا، کیا بکواس ہے احسن بھائی، آپ بھی اس پاگل کی باتوں میں آگے۔ دیکھ میں صاحب کہاں سے آ جائے گا، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، وقت ضائع مت کرو۔ مگر احسن اب فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے جاوید کو ایک سخت نظر سے دیکھا جس نے جاوید کو خاموش کروا دیا۔ احسن کھڑا ہو گیا تھا، اس کی آواز میں ایک ایسا حتمی حکم تھا جسے ٹالنا ناممکن تھا۔ چاچا فیکا، اس دیکھ کو الٹا کرو ابھی اور اسی وقت، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیندے میں کیا ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں خود اسے سزا دوں گا، لیکن اگر سچ ہوا تو آج ہم سب ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنے والے ہیں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا، چاچا فیکا بھی ڈر گیا۔ اس نے اپنے دو مضبوط شاگردوں کو اشارہ کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس بھاری اور گرم دیگ کو پکڑا جو ابھی تک آدھی بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے پوری طاقت لگا کر نعرہ مارا اور دیگ کو زمین پر الٹ دیا۔ دھڑام کی زوردار آواز آئی اور دیگ کا باقی ماندہ مواد، گوشت، شوربہ، مٹی اور وہ غلاظت جو بھولے نے ڈالی تھی، سب کچھ فرش پر بہہ گیا۔ گرم بھاپ کا ایک ایسا بادل اٹھا جس نے چند لمحوں کے لیے سب کچھ دھندلا دیا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں سے گردنیں اچکا کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ احسن کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں اور بھولا سجدے کے انداز میں پڑا ہانپ رہا تھا، اور جیسے ہی دھواں چھٹا اور منظر صاف ہوا تو وہاں موجود سینکڑوں لوگوں کے منہ سے بیک وقت ایک ایسی چیخ نکلی جس میں خوف، دہشت اور کراہیت ملی ہوئی تھی۔ فرش پر پھیلے ہوئے کورمے اور کیچڑ کے درمیان مثالوں میں لت پت ایک لمبا سیاہ اور خوفناک سانپ پڑا تھا۔ اس کا جسم ابال کی وجہ سے گل چکا تھا، اس کی کھال ادھیڑ گئی تھی، اس کی مردہ اور سفید آنکھیں چھت کی طرف تھیں، اور اس کا کھلا ہوا منہ بتا رہا تھا کہ اس کا سارا زہر اس دیگ کے ایک ایک نوالے میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ کوئی معمولی چھپکلی یا کیڑا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا کالا ناگ تھا جس کا ایک قطرہ بھی زہر بھی پوری برات کو موت کے نیند سلانے کے لیے کافی تھا۔ چودھری اکرم کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا اور وہ سوچ کر ہی لرز گیا، اگر بھولے نے مٹی نہ ڈالی ہوتی، اگر اس نے یہ کھانا ناپاک نہ کیا ہوتا تو ابھی اسی وقت یہاں شادی کا جشن نہیں بلکہ اجتماعی جنازوں کا انتظام ہو رہا ہوتا۔ اس کا بیٹا احسن، اس کے مہمان، اس کا خاندان، سب کے سب موت کی گھاٹ اتر چکے ہوتے۔ لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کچھ لوگ تو کیا کرنے لگے، کچھ خوف سے اللہ کا نام لے کر استغفار پڑھنے لگے۔ احسن مبہوت کھڑا اس سانپ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں اس پاگل کی طرف گھوم گئیں جسے ابھی کچھ دیر پہلے اسے پاگلوں کی طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ بھولا اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہو۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آگے بڑھا اور بھولے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے بھولے کے خون آلود اور میلے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تم پاگل نہیں ہو بھولے، تم ہم سب سے زیادہ عقل مند ہو، تم نے ہمیں بچا لیا، تم میرے محسن ہو۔ بھولے نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی اٹھائی اور مجمع میں چھپنے کی کوشش کی، جاوید کی طرف اشارہ کر دیا۔ سب کی نظریں بھولے کی انگلی کے تعاقب میں جاوید پر جم گئی۔ جاوید پسینے میں شرابور تھا اور بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ بھولے نے اپنی پھٹی ہوئی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے ایک چھوٹا سا
چمکدار ریشمی کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور اسے ہوا میں لہرا دیا۔ یہ وہی ٹکڑا تھا جو رات کے اندھیرے میں جب جاوید دیگ میں سانپ ڈال رہا تھا تو دیگ کے کنارے سے اٹک کر اس کی آستین سے پھٹ گیا تھا اور بھولے نے اسے اٹھا لیا تھا۔ احسن نے وہ ٹکڑا بھولے کے ہاتھوں سے لیا اور پھر جاوید کی طرف دیکھا، جس نے آج اسی رنگ اور کپڑے کا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی قمیض کی آستین کا ایک کونا پھٹا ہوا تھا جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حقیقت دن کی روشنی کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ یہ سانپ خود سے نہیں گرا تھا بلکہ اسے ایک انسان نے اپنی ہوس اور لالچ کی بھینٹ چڑھایا تھا۔ چودھری اکرم جو ابھی تک صدمے میں تھا، یہ منظر دیکھ کر شیر کی طرح دھاڑا، جاوید! یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ جاوید کے پیر لڑکھڑا گئے۔ تو نے ہماری دیگ میں زہر ملایا؟ تو نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی صرف جائیداد کے لیے؟ جاوید نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہاں موجود سینکڑوں لوگ جو ابھی بھی موت کے منہ میں سے واپس آئے تھے، ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے جاوید کو دبوچ لیا، لاتوں اور گھونسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ جو مار بھولے کو پڑی تھی وہ دراصل جاوید کا حق تھا اور اب اسے سود سمیت مل رہی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے ادموا کر دیا اور پھر پولیس کے حوالے کرنے کے لیے رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ جب ہنگامہ تھما تو ایک عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا۔ چودھری اکرم گاؤں کا سب سے بڑا جاگیردار، جس کی مونچھوں کا تاؤ کبھی اونچا نہیں ہوتا تھا، وہ پاگل بھولے کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے پتر، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تجھے پہچاننے میں غلطی کر دی۔ تو نے میرے گھر کے چراغ کو بجھنے سے بچا لیا اور میں تیرے ہی خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے۔ بھولا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ چودھری کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ احسن نے بھولے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اسی کرسی پر بٹھایا جو دلہا کے لیے سجائی گئی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ دوسری دیگ کھولی جائے اور سب سے پہلے کھانا شاہانہ انداز میں بھولے کو پیش کیا جائے۔ آج وہ پاگل، وہ دیوانہ بھولا جسے بچے پتھر مارتے تھے، گاؤں کا ہیرو بن چکا تھا، اور جب اسے پلیٹ میں گرم گرم قورمہ اور نان پیش کیا گیا تو اس نے کھانے سے پہلے لقمہ توڑ کر احسن کے منہ میں ڈالا، جیسے وہ یقین دلا رہا ہو کہ اب یہ کھانا محفوظ ہے۔ احسن نے وہ نوالا کھایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے بھولے کو گلے سے لگا لیا اور اس کے کان میں کہا، دنیا والے تمہیں پاگل کہتے ہیں بھولا، مگر آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل پاگل وہ ہیں جو دولت اور لالچ کے لیے اپنوں کا خون کرتے ہیں۔ تم تو فرشتہ ہو میرے بھائی۔ کہانی یہاں پر تمام ہوتی ہے جہاں بھولا دولہے کی طرح عزت سے کھانا کھا رہا تھا اور گاؤں والے شرمندگی اور احترام سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ صرف ایک دیگ میں پڑنے والی مٹی کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ اس حقیقت کا اعلان تھی کہ وفاداری اور انسانیت کا تعلق عقل سے نہیں، دل سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی خدا اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے فرشتوں کو آسمان سے نہیں اتارتا بلکہ بھولے جیسے پاگلوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔